اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں، جنات، سب سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک پہنچائیں۔ ہم لوگ پیدا تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ملک میں پیدا ہو گئے، مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمیں قرآن کی تعلیم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ بھی معلومات نہیں، صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں بن جاتے جب تک ہم دین اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے میسج کو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، انہوں نے جو احادیث انسانوں کے لیے سنائی ہیں، بتائی ہیں، قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید سنایا، بتایا، اس کو ہر مسلمان کا، انسان کا، جنات کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ اس میں مسلمانوں کا ہی فائدہ ہے، انسانوں کا ہی فائدہ ہے، جنات کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا خطرناک ہے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی سختیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن آخرت کے جو عذاب ہیں بہت خطرناک ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین بن جائے گا وہ انشاءاللہ وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا، غلطی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اگر ہو بھی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار اس کی معافی مانگے گا، مغفرت مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، آخرت میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیا ہے۔ آپ جتنے بھی آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہو جاتی ہیں، جتنے بھی غلط کام ہو جاتے ہیں، اس کی معافی کا ذریعہ ہے، معافی کا ذریعہ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا سوچو، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو۔ تو میں آج آپ کے سامنے سورۃ التین، قرآن مجید کی یہ ایک سورت ہے جس کا میں پوری تفصیل، ترجمہ اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سورۃ التین، اس کا نام ہے والتین، اس کو والتین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 95 نمبر سورت ہے، پارہ 30ویں پارے کے اندر ہے، رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں 8 ہیں، الفاظ اس کے اندر 34 ہیں، 34 الفاظ ہیں، تقریباً 162 حروفوں پہ یہ بنے ہوئے ہیں۔ اور نزول اس کا کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس لیے ہوا، اس کے بارے میں میں تفصیلاً آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کریں، اور میری یہ جو ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ درود ابراہیمی جس کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، نہیں تو چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے تو اس پہ آمین ضرور کہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ سورۃ التین کیوں نازل ہوئی؟ یہ سورت مفسرین کے نزدیک مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں سورۃ التین کیوں نازل ہوئی؟ اس سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصل عظمت، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کے بارے میں بتایا، اس کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا، اس کی ذمہ داری کے بتایا، آخرت میں اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اس کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصل عظمت، اس کی ذمہ داری، آخرت کے جواب دہی اور اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت یاد دلانا ہے۔ اس زمانے میں کفار مکہ قیامت، حساب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا ہے، خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا گیا ہے، خوبصورت اس کی بنیاد، مجسمہ اس کا بنایا گیا ہے۔ اگر وہ ایمان اور نیک اعمال سے محروم ہو جائے تو وہ اخلاقی اور روحانی طور پر بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ اگر وہ اخلاقی اور روحانی طور پر نیک اعمال سے، اگر وہ ایمان نہیں لاتا، نیک اعمال نہیں کرتا، نیک اعمال سے محروم ہو جائے تو وہ اخلاقی اور روحانی طور پر بہت نیچے گر جاتا ہے۔ پھر ایک دن اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورۃ التین کا والتین جسے ہم کہتے ہیں، اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک دو تین آیات کا ترجمہ کروں گا اور اس کی تفسیر بھی بتاؤں گا۔ آیت نمبر 1 سے 3، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ اس کا، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مبارک مقامات کی قسم کھائی جن کا تعلق عظیم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ التین والزیتون، جمہور کے نزدیک انجیر اور زیتون کے پھل مراد ہیں، جبکہ بعض مفسرین نے انہیں ان علاقوں کی طرف اشارہ قرار دیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ طور سینین، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کا شرف عطا فرمایا۔ البلد الامین، مکہ مکرمہ جہاں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ تفسیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہترین جسم، بہترین عقل، قوت، سمجھ، اختیار، ایمان قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سورۃ التین کی آیت نمبر 5، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے درجے میں لوٹا دیتے ہیں، پھر ہم اسے سب سے نیچے درجے میں لوٹا دیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور اطاعت چھوڑ دے وہ اخلاقی اور روحانی پستی میں گر جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے بڑھاپے اور کمزوری کو بھی اس کی مفہوم میں شامل کیا ہے۔ آیت نمبر 6، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ،
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم بشارت ہے کہ ایمان اور عمل صالح انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنیں، اور میرا چینل جو ہے وہ اسلامک انفارمیشن 396 کے نام سے چینل ہے۔ مزید اگر کوئی دینی معلومات چاہیے تو اس چینل کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامک انفارمیشن 396 سورت و3 کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ تلاوت۔ فما یکذبک بعد بالدین، ترجمہ، پھر اس کے بعد کون سی چیز تمہیں جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی جب انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو قیامت کا انکار کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 8، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ترجمہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا حکم کرنے والے نہیں ہیں؟ حکم کرنے والا نہیں ہیں؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والا اور سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ و3 کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والا کسی کو نہیں پایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھی جائے تو جواب میں کہنا مستحب ہے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ روایت بعض کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اگرچہ اس کی سند کے بارے میں اہل علم نے مختلف آرائے ذکر کی ہیں۔ انسانوں اور جنات کے لیے پیغام ہے۔ قرآن مجید انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ہدایت ہے بے حساب، جیسا کہ قرآن مجید انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے میری طرف سے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے انسانوں سے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، ہم نے آپ کو تمام جنوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سورت کا پیغام تمام انسانوں، مسلمانوں اور جنات دونوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو اے انسانوں اور جنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو اے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو، اپنی بہترین تخلیق پر غور کرو، اپنی بہترین تخلیق پر غور کرو، کس نے اس کو پیدا کیا، کس نے اس کو بنایا، کس نے اس کی حفاظت کی، کس نے اس کے لیے جو ہے نا خوراک کا انتظام کیا، گروتھنگ کا انتظام کیا، حفاظت کا انتظام کیا۔ اپنی بہترین تخلیق پر غور کرو، ایمان اور نیک اعمال اختیار کرو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور نیک اعمال، ایمان لاؤ، دین اسلام میں شامل ہو جاؤ اور نیک اعمال اختیار کرو۔ قیامت اور حساب پر یقین رکھو، قیامت کا دن ضرور آئے گا، آئے گا، آئے گا، آنا ہے، اس پہ یقین رکھو
اور حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ ایک ایک ذرہ نیکی کی ہے، ایک ایک ذرے کے برابر بدی کی ہے، اس کا حساب ہوگا۔ قیامت اور حساب پر یقین رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عادلانہ فیصلے پر کامل ایمان رکھو۔ اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ایک رائی کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوا، اس کا حساب دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو اس کا انعام دیا جائے گا، اس کا فائدہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عادلانہ فیصلے پر کامل ایمان رکھو۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ دنیا اور آخرت کے فائدے، جو شخص سورہ والتین کے پیغام پر عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایمان مضبوط کرے گا، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کی رغبت بڑھتی ہے، آخرت میں دائمی اجر، اور دائمی اجر کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ملنے والا انعامات، دائمی اجر اور دائمی سزا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سزا سے بچائے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے، وہ بھی خطرناک ہے جو جہنم ہے، اور جنت کی امید نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورت والتین کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 396 کے نام سے، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس میں بہت ساری دینی معلومات میں نے ڈالی ہے اور ڈال رہا ہوں، اور ساری زندگی جب تک میری زندگی ہے ڈالتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، سمجھ دے، وسائل دے۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیں۔ پہلے میں نے درود ابراہیمی پڑھا تھا، اب میں تو چھوٹا سا ایک درود پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا، اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کی برابر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو بار بار سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، عقل دے دے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری بخشش ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار سے انسان کی بخشش کر دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کے توسط سے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اور بہت ساری احادیث قرآن کی آیات میں واقعات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے انسانوں کو بخش دیا۔ تو میرے بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی، عقل دی، سمجھ دی، مال دیا، پیسہ دیا، بیماری میں ہیں، جیل میں ہیں، قید میں ہیں، آزاد ہیں، ٹائم ہے، وقت ہے، وہ ضرور اپنی زندگی میں سوچے غور کرے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ تمام روئے زمین کے مسلمان ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور میں بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اپنے ملک کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھیں، جہاں ظہر کا ٹائم ہے ظہر پڑھیں، عصر کا ٹائم ہے عصر پڑھیں، فجر کا ٹائم ہے فجر پڑھیں، اور مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں پہلی صف میں پڑھیں۔ 27 نمازوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ اور رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد جس کے پاس ٹائم ہے وہ فجر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اشراق کی نماز پڑھ لیں سورج نکلنے کے بعد، اس کے بعد بڑا اجر و ثواب ہے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد چاشت کی نماز ہے، انسان کی ہڈیوں کا صدقہ ہے، وہ 2 نفل نماز یا 4 پڑھ لیں، اللہ کے نبی کا معمول رہا ہے۔ اس کے بعد نماز حاجات پڑھ لیں،
استخارہ تمام دنیا کے کوئی بھی کام کرنا ہے، استخارے کے 2 نفل پڑھ لیں، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو مل کے رہے گا، اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ جتنا بھی چاہیں جتنا بھی پسند کریں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو اور حاجات کے نفل پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی نے ان پہ عمل کیا ہے تو ان پہ عمل کریں۔ جو فرض نمازیں ہیں وہ کسی کی معافی نہیں، اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور اپنے رزق کی تلاش میں بھی نکلیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں دنیا اور آخرت کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا اور آخرت کے لیے، بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، بابا آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ بابا آدم کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اس کو صبح شام دوپہر جب بھی ٹائم ملے پاکی کی حالت میں ضرور پڑھا کریں، نماز میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اس لیے میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔